السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام. میں نے آپ سے سوال کیا تھا محرم کے حوالے سے، تو مجھے اس کا جواب چاہیے تھا، کیونکہ ہم لوگ تو ہر سال جاتے ہیں قبروں پر ان کی لپائی کرنا مٹی کے ساتھ، اور وہاں پہ ختم پڑھوانا، قرآن خوانی کروانا. کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ سنت کے مطابق مجھے بتائیں تاکہ ہم لوگ وہ کام کریں جو سنت کے مطابق ہے، جو ہمارے اللہ کو اور ہمارے نبی کو پسند ہے. اللہ اکبر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. سوال آپ نے سن لیا ہے. بھائی یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں ہر سال قبروں کی زیارت کی جاتی ہے اور ایصال ثواب کے لیے پتائی وغیرہ بھی کی جاتی ہے، قبروں کو سنوارا بھی جاتا ہے، چادریں چڑھائی جاتی ہیں. بہت سے لوگ جو تختیاں لگی ہوتی ہیں ان کو بھی اپڈیٹ کرتے ہیں، چینج کر دیتے ہیں، کلرفل بنا دیتے ہیں. اور ہر سال یا عیدوں پر بھی زیارت کی جاتی ہے. شعبان کے مہینے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ عید روحوں کی عید ہے، اور اسی طریقے سے عید اور بقرعید کے دنوں میں بھی قبرستان جانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جمعے کے دن بھی خاص طور پر قبرستان جا کر اپنے متوفین کو یاد کرا جاتا ہے. ایصال ثواب کے مختلف طریقوں سے وہاں پر قرآن خوانی اور فاتحہ اور قل نہ جانے کیا کیا چیزیں پڑھی جاتی ہیں. بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ دراصل اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ جواب اس کا پیش کروں، اتنا عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ محرم الحرام کے مہینے میں، یہ مبارک محرم مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشرہ محرم کا آپ علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا. اور صحیح مسلم کی روایت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں جا کر دیکھا کہ اس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے. آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی کس لیے اس دن کا روزہ رکھتے ہو؟ تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے 10 محرم کو کامیابی عطا فرمائی تھی، فرعون کی قوم کو غرق کیا تھا، ہم اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس دن روزہ رکھ کے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ موسیٰ ہمارے بھائی تھے، ہم پر زیادہ حق ہے ان کا، ہم بھی روزہ رکھیں گے. تو آپ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان کی مخالفت کے لیے میں انشاءاللہ تعالی 9 تاریخ کو اگر زندہ رہا تو روزہ رکھوں گا. اہل علم نے 9 اور 10 کا روزہ یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا مسنون عمل قرار دیا ہے. اور اسی طریقے سے شیخ محمد بن صالح العثیمین کا اگر آپ فتویٰ یہاں دیکھیں تو وہاں آپ کو مل جائے گا کہ آپ اگر 10 تاریخ کا بھی روزہ رکھ لیتے ہیں یا 9 اور 10 کا رکھ لیتے ہیں یا 10 11 کا رکھ لیتے ہیں تو یہ جائز ہے. البتہ اس کے علاوہ جو چیزیں محرم کے مہینے میں کی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام محل نظر ہیں. ہمارے یہاں کیا کیا جا رہا ہے؟ عید کے دن آتے ہیں، بقرعید کے دن آتے ہیں، شب برات آتی ہے، یا پھر جمعے ہوتے ہیں، تو ان دنوں میں خاص طور پر مقبروں کی طرف یا قبرستان کی طرف جایا جاتا ہے، اور طرح طرح کی زیارتوں کو عمل میں لا کر وہاں پر پتائی کی جاتی ہے، قبروں کو سجایا جاتا ہے، چراغاں ہوتا ہے، موم بتیاں جلتی ہیں، چڑھاوے ہوتے ہیں، چادریں خوبصورت قسم کی پہنائی جاتی ہیں. ایسا کوئی بھی عمل، جب آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ سنت سے کیا ثابت ہے، تو یہ تمام اعمال جو آپ نے ذکر کیے ہیں کم از کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. نہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. قرآن خوانی اور ایصال ثواب کے بارے میں یہ ہماری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. البتہ میں آج آپ کو لے کر چلتا ہوں کیونکہ یہی سوال پوچھا گیا شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے، تو انہوں نے بھی فرمایا کہ عید کے دن جانا، جمعے کے دن جانا یا خاص ایام پر قبرستان جا کر زیارت کرنا اور یہ تصور کرنا کہ یہ مردوں کو ہم ایصال ثواب قرآن خوانی اور ایصال فاتحہ پڑھ کر یا قل پڑھ کر بخش دیں گے اور ان کے درجات کی بلندی کا یہ سبب بنے گا، یہ خیال ہی دراصل درست نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمام اعمال ثابت نہیں ہیں اور یہ بدعت ہے. اسی طریقے سے شیخ محمد بن صالح العثیمین سے بھی یہی پوچھا گیا، تو آپ کیا فرما رہے ہیں سن لیجئے. زيارة القبور في يوم العيد خاصة فإن ذلك من البدع.
شیخ فرما رہے ہیں کہ خاص طور پر کسی دن کا متعین کر دینا، چاہے عید ہے، بقرعید ہے، شعبان ہے، عید میلاد النبی ہے اور جمعے کے دن ہیں، یا کسی خاص محرم کے دن میں یہ سمجھنا کہ ہم جا کر وہاں پر کوئی خاص عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایصال ثواب کی نیت سے ہمیں سے قبول کر لے گا۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ انہا بدعہ، یہ بدعت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ تو میرے دوست، میرے عزیز، محرم کے مہینے میں صرف اور صرف جو ثابت ہے وہ محرم کا روزہ ہے، اس میں نہ ماتم کرنا ثابت ہے، نہ کالے کپڑا پہننا ثابت ہے، اور نہ ہی کسی کے غم میں۔ یہ تو ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ہم اپنے ان شہداء کو جنہیں اللہ رب العالمین نے شہادت کے مرتبے پر، اعلیٰ منصب پر فائز فرما دیا ہو، ان کے غم میں ماتم کریں اور اپنے جسم کو چہروں پر ماریں اور پیٹیں۔ بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کسی بھی صحیح سند کے ساتھ محدثین نے یہ نقل نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ماتم کرنے والوں میں سے نہ بنائے، ہمیں دسترخوان کرنا وسیع کرنے والوں میں سے نہ بنائے، کیونکہ محرم کے دنوں میں جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں، دسترخوان کا وسیع کرنا، کھچڑے بنانا، سبیل لگانا، یا تعزیوں کو تیاری کرنا، یا تعزیوں کو تیاری کرنے کے لیے پیسے دینا، یا پیسوں کے ساتھ ساتھ آپ میٹیریل پرووائڈ کرنا، گھوڑوں کے نیچے سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ نکلتے ہیں اور بدعقیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے دہلی میں۔ بہرحال ویڈیو یوٹیوب پر بھری پڑی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو لوگوں کو شرک بدعات سے بیزاری کرنے کا سبب بنا دے، اور اس چینل کو اللہ رب العالمین لوگوں کو قرآن و سنت سے محبت کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس مہینے میں یا کسی بھی مہینے میں کوئی بھی عمل آپ کریں تو اہل علم سے ضرور پوچھیں کہ اس عمل کو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس عمل کو ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ کیا کرتے تھے، صحابہ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو جواب مل جائے کہ ہاں قرآن خوانی ابو بکر نے کی تھی، قرآن خوانی عمر فاروق نے کی تھی، قرآن خوانی عثمان غنی نے کی تھی، قرآن خوانی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی، تب پھر آپ کر لیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اگر عمر نوح لے کر بھی آپ تلاش کریں گے تو قرآن و سنت میں اس کی کوئی صحیح اور صریح دلیل نہیں ملے گی کہ ان پاک باز صحابہ نے، ان اہم شخصیات نے جن سے اللہ راضی ہوا، قرآن خوانی کا اہتمام کسی کے لیے بھی کیا ہو۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، بہت سی آپ کی بچیوں کا انتقال ہوا، آپ کے بچے کا انتقال ہوا، آپ کی بچیوں کے بچوں کا انتقال ہوا، لیکن کسی کی بھی قرآن خوانی آپ نے نہیں کروائی۔ کرنے سے پہلے ضرور سوچیں، اور اگر دلیل نہ ملے، دلیل ہے نہیں، بدعت ہے، مفسرین نے، محدثین نے، مفتیان کرام نے ان اعمال کو جو قرآن خوانی پہ کیے جاتے ہیں تمام کے تمام، چاہے وہ گٹھلیوں کا پڑھنا ہو یا تسبیح پر 1.25 لاکھ کلمہ پڑھ کر بھیجنا ہو، یہ سارے کے سارے اعمال بدعت ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعتوں سے محفوظ فرما لے، کہیے آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم آقا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں ٹھیک۔ بتائیے گا، قبرستان میں جب جاتا ہے انسان کسی اپنے رشتہ دار سے ملنے، یا دوست احباب کی قبر پہ جاتا ہے، میرا مطلب ہے دوست احباب کی قبر پہ جاتا ہے، تو کیا میت کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے کون ملنے آیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون۔